الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. محترم حضرات، رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے جسے کہتے ہیں شہر المواسات. مواسات دوسرے کے ساتھ اچھا چاہنا، اور یہی مہینہ ہے جس میں ہم صلہ رحمی بھی کرتے ہیں. صلہ رحمی جسے شپ کہتے ہیں، آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ غلط کرنا، برا سلوک کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، سنس جسے ہم شمار کرتے ہیں. ہاں ضرور ہے کہ رشتہ داروں سے کبھی کڑوا بھی ملتی ہے، لیکن اسے برداشت کر کے چلنا اس سے بڑی نیکی شمار ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جیسے رحم مادر کہتے ہیں کہ پیٹ میں چھی کی تھیلی بچے دانی ہوتی ہے، رحم اسی سے یہ رحمان سے نکلا ہے. رحمان سے نکلا ہے. جو ان رشتوں کو جوڑتا ہے رحمان اس سے جڑتا ہے، جو ان رشتوں کو توڑتا ہے اللہ کا رحم و کرم اس سے دور ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث میں، صحیح بخاری کے حدیث میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کٹ کرے گا میں اسے کٹ کروں گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی روٹی میں برکت ہو، کبھی بھی کوئی ٹینشن نہیں، اچھا کھائیں اچھا پئیں، اور اس کے بعد آپ کی زندگی بھی لمبی ہو، آپ جئیں 1000 برس، ہر برس کے ہوں 100 برس. یہ تو میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں. آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم خوب ہم کو کھانے کو ملے اور پھر ہم اتنی لمبی عمر جئیں. کوئی مرنے کو نہیں چاہتا. تو یہ دونوں چیزیں ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کا جو نسخہ بتایا گیا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ پانا چاہتے ہیں تو اس کا جو نسخہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے، اپنے داروں کو اچھا کرنا چاہیے. اب یہ سوال نہیں کہ رشتہ دار آپ کے ساتھ ہیں، یہ تو سوال نہیں ہے. یہ سوال ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ قاطع رحم، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داری کو کٹ کرتا ہے. آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، رشتہ داروں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ناخن جب لمبے ہو جاتے ہیں تو ہم ناخن کاٹتے ہیں، انگلیاں نہیں کاٹتے. ہاں آپ کو اچھا پتا ہے کہ ناخن جب لمبے ہوتے ہیں تو ہم ناخن ہی کو کٹ کرتے ہیں، کوئی انگلیاں کاٹنے لگے. ایک صاحب کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، ارے ہمارے رشتہ دار کیسے لوگ ہیں جی، جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہمارے گھر آتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو ہمارے گھر نہیں آتے. شوہر بھی بڑا اچھا آدمی تھا. اس نے کہا، بیگم بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ ہمارے دار ہمارا بڑا خیال کرتے ہیں. جب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں، جب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں تاکہ ہم کو تکلیف نہ دیں. بڑا کتنے اچھے لوگ ہیں ہمارے دار. آدمی اس طرح سوچے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، اللہ جب پیدا کیا تو رشتہ داری لٹک گئی. کہا کہ انا مقام العائد من، یہی موقع ہے تیری پناہ طلب کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا، رشتہ داری سے کہا، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اسے ہی ملاؤں جو تجھے ملائے، اسے توڑوں جو تجھ سے توڑ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رشتہ داری ملانے والا وہ نہیں ہے جو کہے کہ وہ لوگ ہمارے گھر آئیں تو ہم ان کے گھر جائیں، اگر وہ ہمارے گھر نہیں آتے ہیں تو ہم ان کے گھر نہیں جاتے ہیں. یہ تو بدلہ ہوا. اچھا ہے کہ جو نہیں آتا ہے اس کے جائیں، جو جڑتا نہیں ہے اس سے جوڑیں. یہ اصل چیز ہے. اور رشتہ داری ایسی ہے جیسے ڈالی درخت سے جڑی ہوئی ہے، پتا جب درخت سے گر جاتا ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، نہیں ہم سب کے رشتہ دار ہیں. وہ صاحب نے کیا کہا، میں ان سے رشتہ داری کا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتا ہوں وہ توڑتے ہیں.
میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں تو وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان سے بردباری تواضع سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بات ویسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، تمہارے ساتھ جو اچھا ہے کرتے جاؤ، تم گرم راکھ ان کے منہ میں ڈال رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ایک فرشتے کو تمہاری مدد کے لیے رکھے گا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کو ہم حیلہ نہ بنائیں، بہانہ نہ بنائیں، ان سے برا سلوک کرنے کا، کچھ بھی کریں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ دنیا میں فوراً سزا دی جائے۔ رشتہ داری توڑتے ہیں تو دنیا میں فوراً کسی کو سزا مل سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنے کی توفیق دے، خاص کر یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں آپ کے غریب رشتہ دار آپ کے ساتھ خیرات، زکوٰۃ سب جہاں آپ کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور غیروں کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔